السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ ناظرین، امریکہ کے خفیہ ادارے CIA کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نامعلوم شخص نے اسلحے سمیت گھسنے کی کوشش کی ہے۔ نامعلوم شخص جب گاڑی سے اسلحہ لے کر CIA کے ہیڈ کوارٹر میں جب اس نے گھسنے کی کوشش کی، اندر آنے کی کوشش کی تو سیکیورٹی پر مامور اہلکاران نے اس پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں نامعلوم شخص زخمی ہو گیا اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے کہ امریکہ کے خفیہ ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نامعلوم شخص اسلحے سمیت داخل ہوتا ہے، اور وہ جو نامعلوم شخص ہے FBI کے مطابق ابھی تک اس کے بارے میں انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ابھی تک کوئی اس کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ اس شخص کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے کیا مقاصد تھے، یا یہ شخص امریکن CIA کے ہیڈ کوارٹر میں جانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا، اندر جا کے اس نے کیا کرنا تھا، یا اس کے جو یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، کس کے ہاتھ ہیں۔ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین، امریکہ کا خفیہ ادارہ CIA جو اپنی کارستانیوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی بہت زیادہ انوالومنٹ CIA کی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے پولیٹیکل سسٹم میں اگر دیکھا جائے تو CIA پہ اس سے پہلے الزامات لگتے رہے ہیں۔ جو انتہائی حساس ادارہ ہے امریکہ کی بیک بون اگر ہم اس کو کہیں تو بے جانا ہوگا۔ CIA کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نامعلوم شخص نے گھسنے کی کوشش کی، اور جب وہ شخص گاڑی سے اسلحہ لے کر آیا، سیکیورٹی پر مامور اہلکاران نے اس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شخص زخمی ہو گیا اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ نامعلوم شخص کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات تو موصول نہیں ہوئی۔ FBI کے مطابق ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن ناظرین یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اگر دیکھا جائے جو امریکن CIA کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ لینگلی ورجینیا میں ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پر آرمی کے بہت سے بیسز ہیں، ایئر فورسز کے بیسز ہیں۔ یہ انتہائی حساس علاقہ ہے، اور یہاں پر ایک ایسے شخص کا آنا، نامعلوم شخص کا آنا اور خفیہ ادارے کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرنا، یہ امریکہ کے لیے انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ ناظرین، یہ واشنگٹن DC سے یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ 12 منٹ کی مسافت پر ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں یہ جو علاقہ ہے لینگلی ورجینیا، یہاں پر تقریباً 27 امریکن آرمی کے بیسز ہیں، جن میں سے 3 ایئر فورس کے بیسز ہیں۔ تو یہاں پر آرمی کی نقل و حرکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر امریکن آرمی بہت ہی زیادہ تعداد میں ہے، باوجود اس کے یہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی لیک ہے کہ ایک شخص آرمی کے خفیہ ادارے کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، اور اس وقت پہنچتا ہے جب تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ کلوز ہونے کے قریب ہوتی ہیں۔ شام 6 بجے کے وقت تقریباً یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو گزشتہ دنوں القاعدہ کی جانب سے بھی ہم نے ایسے کچھ بیانات سامنے آئے تھے کہ اگر امریکن فورسز یہاں سے وڈرال کریں گی تب بھی ہم امریکہ پہ جو حملے ہیں وہ اسی طرح جاری رکھیں گے، امریکہ کو ہم اسی طرح ٹارگٹ کرتے رہیں گے۔ اور ایک طرف سے امریکن فورسز کا افغانستان سے وڈرال جاری ہے، دوسری طرف سے اس طرح کا واقعہ پیش ہونا وہ بھی امریکہ کے خفیہ ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس ایران کے ساتھ امریکہ کے حالات گزشتہ کچھ عرصے سے شاید کہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے تھے۔ بہت حالات کشیدہ ہیں ایران کے ساتھ امریکہ کے۔ اور ابھی تھوڑے دن پہلے کی اگر بات کریں تو ایران کے بھی جو نیوکلیئر پلانٹ تھا اس پر بھی اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیے گئے تھے، جب جوابی اس میں ایران نے بھی اسرائیل کے حساس مقامات پر حملے کیے تھے۔ آیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے امریکہ پر کوئی حملے کی کوشش ہو یا تھریٹ کی کوشش کی گئی ہو؟ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ القاعدہ کی جانب سے کوئی اٹیک کیا گیا ہو، یا تحریک طالبان افغانستان کی جانب سے بھی، کیونکہ ابھی جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ بھی جو افغان امن پیس پروسیس میں وہ شامل نہیں ہو رہے، اس میں شرکت نہیں کر رہے۔ وہ جو امریکہ کے ساتھ پہلے تعاون کر رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے، تو ممکن ہے کہ یہ طالبان کی جانب سے بھی
یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، جو امریکن انٹیلیجنس CIA کے اسپوک پرسن ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو حساس کمپاؤنڈ ہے وہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس سے کافی دوری پر ہیں، اور جو حساس کمپاؤنڈ ہیں CIA کے، ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی ٹائٹ ہے، ان کی سیکیورٹی بہت ہی اچھی ہے، اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آ سکتا۔ تاحال اس معاملے کی انویسٹیگیشن جاری ہے کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، امریکہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ امریکہ کے حساس ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نامعلوم شخص گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر فائرنگ کر کے زخمی کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ورجینیا میں اس طرح کے واقعات، بہت سے واقعات سامنے آئے جن کے جو بعد میں دبا دیے گئے۔ لیکن اگر اس سے تھوڑے عرصہ قبل کی بات کریں تو جنوری میں جو یہ علاقہ ہے ورجینیا لینگلی، اس کی جو سیکیورٹی تھی وہ زیادہ سخت کر دی گئی تھی جنوری کے بعد، اور اپریل میں بھی بالکل اسی طرح کے کچھ واقعات، فائرنگ کے واقعات سامنے آئے تھے۔ اس کے بعد ابھی جو یہ واقعہ سامنے آیا ہے یہ بھی شاید انہی جو گزشتہ جو واقعات ہوئے ان کے ساتھ اس کی کڑی ملتی ہو۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امریکہ کو اس سے پہلے بھی اس کی آگاہی تھی، تبھی یہ جو علاقہ ہے اس کی سیکیورٹی جنوری سے ہی اس کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی۔ لیکن یہ جو ابھی گزشتہ حالیہ جو ابھی بیانات سامنے آئے ہیں القاعدہ کی جانب سے یا اخوان طالبان کی جانب سے، یہ بھی امریکہ کے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس پر القاعدہ کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا تھا 9/11، وہ بہت ہی بڑا اٹیک تھا۔ تو یہ بات ایسا ہرگز نہیں ہے کہ القاعدہ امریکہ کے جو CIA کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پر بھی اٹیک یا کوئی اور تحریک اس پر اٹیک نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، تحریک طالبان یا القاعدہ، ان کی جانب سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو اب تک پہنچانا ضروری تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین، کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں، یقیناً آپ کی رائے ہمارے کام کرنے کی صلاحیت میں مزید نکھار پیدا کرے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔